موسیقی کے مدھر سے جل ترنگ مینگولے کے اس رنگین ماحول کو افسوں زدہ بنا رہے تھے۔ خفیف سی باتوں کی مختلف زبانوں میں بازگشت ارد گرد سے ابھر رہی تھی۔ کھنکتے قہقہے، مشروب اور شراب کے گلاسوں کے بجنے کی آوازیں اس کشادہ سے لان کے ہر کونے سے ابھر رہی تھیں۔ مختلف صحافی اور کیمرہ مین ارد گرد کے بہت سے مناظر کو قید کر رہے تھے۔ دران کے یہاں پہنچتے ہی بروس چوکنا ہو چکا تھا۔ ہاروے سب اس پر چھوڑ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ دران کی لائیو ویڈیو ایک ساتھ بہت جگہ چلانے کا ایک مضبوط منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا۔ بروس کو اب دران کو مشروب پلانا تھا۔ بار کے کاؤنٹر پہ کوہنی ٹکائے وہ کنکھیوں سے لان کے ایک کونے میں کھڑے دران اور انل کو جانچ رہا تھا، جو باتوں میں مگن تھا۔ ایک کمینی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کیا۔ کاؤنٹر پر اس کی انگلیوں کے پور دھیرے دھیرے بج رہے تھے، جن میں اس کھیل کی شروعات میں ہی فتح یابی جیسا رقص تھا۔ سر، سافٹ ڈرنک۔ کاؤنٹر کے دوسری طرف موجود لڑکے نے مشروب کے 2 گلاس کاؤنٹر پہ رکھ کے آہستگی سے آگے سرکائے۔ گلاسوں میں موجود شربتی رنگ کا مشروب گلاس کے کناروں سے ٹکرا کر لہریں بنا گیا تھا۔ بروس نے ایک زہریلی مسکان لبوں پہ سجائی، ہاتھ اوپر اٹھایا اور مٹھی میں دبائی 2 گولیاں انگلیوں کو آہستگی سے کھولتے ہوئے دائیں گلاس میں گرا دی۔ گلاس کو بڑی نرماہٹ کے ساتھ اٹھایا اور دھیرے سے ہوا میں دائرہ بناتے ہوئے گھمایا۔ گولیوں کے گرتے ہی مشروب میں ابال آیا اور پھر بلبلوں کی صورت بیٹھنے لگا۔ گولیوں کو مشروب میں گھلنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ اس کے بعد دونوں گلاسوں میں موجود مشروب ایک جیسا دکھائی دینے لگا۔ ہے کم! بروس نے ہاتھ کے اشارے سے خالی ٹرے تھامے کاؤنٹر پہ کھڑے ویٹر کو بلایا۔ ویٹر مؤدب انداز میں ٹرے تھامے پاس آیا۔ بروس نے دونوں گلاسوں کو بہت احتیاط سے اسی ترتیب کے ساتھ ٹرے پر سجایا۔ سر کو ہلکا سا خم دے کے لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ویٹر اور ٹرے میں سجے مشروب کے 2 گلاس سمیت دران کے سامنے تھا۔ نظر بھر کر اس کے خوبرو سراپے کو دیکھا۔ بالوں کو سلیقے سے جل سے پیچھے کے رخ سیٹ کیے وہ آج مختلف مگر سحر کن شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ ہے دران! بروس نے خوشگوار لہجے میں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ دران نے ایک لمحے کو اس کے بڑے ہاتھ اور خوشگوار انداز کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے جیب میں ڈالا ہاتھ نکالا اور اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ تو بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ کو پکڑ کے زور سے ہلاتے ہوئے وہ چمکتی آنکھیں دران کی گہری آنکھوں میں گاڑے مسکرا رہا تھا۔ بہت دیر سے آئے، آنکھیں منتظر تھیں تمہاری، چہکتے ہوئے جھوٹی محبت جتائی۔ میں وقت پہ پہنچنے کا عادی ہوں، آپ نے انتظار وقت سے پہلے شروع کر دیا ہوگا، ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ لبوں پہ وہی معنی خیز مسکراہٹ تھی جو دوسروں کی سوچ کو جان کر سچ ثابت ہونے پر مزین ہوتی تھی۔ بروس خجل ہوا، پھر آدھے جسم کو ہلکا سا خم دیے پاس کھڑے ویٹر کی طرف مڑا۔ وہ جانتا تھا دران کے گلاس کو وہ ٹرے کے وسط میں اور انل کے گلاس کو کنارے پہ رکھ کے لایا تھا۔ اس نے اسی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے دران کے گلاس کو اٹھایا۔ سافٹ ڈرنک۔ بروس نے مسکراتے ہوئے گلاس دران کی طرف بڑھایا۔ دران نے ایک لمحے کو گلاس پہ نگاہ جمائی، پھر پر اعتماد انداز میں گلاس تھام لیا۔ بروس اب انل کی طرف گلاس بڑھا رہا تھا۔ انل نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ہلکی سی جنبش کی اور موبائل جیب میں رکھا۔ جاندار مسکراہٹ سجائے بروس کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا۔ 1 2 سیکنڈ کے توقف کے بعد ہی وہاں موجود نفوس کے درمیان موبائل فون رنگ گونج اٹھی۔ دران نے لبوں کے قریب کیے ہوئے گلاس کو نیچے رکھا، جیب میں ہاتھ ڈالا۔ موبائل بج رہا تھا اور اوپر انل کا نمبر چمک رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں تھاما گلاس انل کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی گلاس انل کے ہاتھ میں منتقل ہوا، اسی لمحے بروس کی نگاہیں اس کی تھمی سانسوں کے ساتھ گلاس پہ جمی۔ دران موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ انل کے دونوں ہاتھوں میں اب مشروب سے بھرے ایک جیسے گلاس موجود تھے۔ دران کا گلاس وہ بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ وہ دران کے گھونٹ بھرنے سے پہلے تک یہاں سے جانے والا نہیں تھا، یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ ہیلو! مصروف سے انداز میں فون کان سے لگائے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ بروس کنکھیوں سے جانچتی نگاہ انل کے بائیں ہاتھ پر رکھے ابھی وہیں کھڑا تھا۔ انل نے گہری نگاہوں سے بروس کی طرف دیکھا۔ ذہن میں دران کی آواز گونج رہی تھی۔
تم مجھے کال کرو گے، میں تمہیں اپنا گلاس پکڑاؤں گا۔ وہ اس کے کہنے کے مطابق گلاس تھام چکا تھا۔ ذہن میں اس کی اگلی ہدایت گونجی، وہ میرے گلاس پہ نظر رکھے گا، اس لیے جس وقت میں پلٹوں گا تمہیں پورا کور کروں گا، اور تمہارے والا گلاس پکڑتے ہی 1 سیکنڈ سے پہلے تم میرا گلاس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرو گے۔ دران کی دی ہوئی ہدایت وہ ذہن میں دہرا رہا تھا، اور جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ بروس وہاں سے جانے کے بجائے وہاں اس کے ہاتھ پر نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ دران فون کو واپس اپنی جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا اور اس کی طرف بڑھا۔ اب 1 سیکنڈ میں انہیں اس سب پہ عمل کرنا تھا۔ جیسے ہی دران نے اس کے بالکل سامنے آ کے اس کے گلاس کو تھاما، انل نے اتنی ہی تیزی سے اس کے والے گلاس کو دائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ دران کے پلٹتے ہی بروس کی نگاہ انل کے ہاتھوں پر گئی اور پھر اس کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ دران نے درست گلاس ہی واپس پکڑا تھا۔ دران نے گلاس تھامتے ہی لبوں کو لگایا۔ اس کا گھونٹ بھرتے ہی بروس کے چہرے پر فتح جیسے آثار تھے۔ بروس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کا اب یہاں کھڑے رہنا بیکار تھا۔ وہ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دونوں کو پارٹی سے لطف اٹھانے کا کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی انل دران کے قریب ہوا، جو بڑے مزے سے مشروب کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تمہارا یہ بھرم ختم کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں پوری انڈسٹری میں سب سے منفرد بناتا ہے، لیکن تم اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ انل اس وقت بھی اس کے فیصلے کو لے کر نالاں تھا۔ دران نے اس کی بات پر نگاہ سامنے جمائی، جہاں سوئمنگ پول کے پانی میں روشنیوں سے جگمگاتی عمارت کا عکس جھلملا رہا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا، میرا دل بھی کہہ رہا ہے میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں اپنے دماغ کے قابو میں ہوں جو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ دران نے ساکن نگاہ دھیرے سے لہریں بناتے عکس پر جما کر جواب دیا۔ انل نے گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ متواتر مشروب کے گھونٹ بھرتا جا رہا تھا۔ انل کو بھی مشروب پینا تھا۔ وہ لوگ دران کو جانچ رہے ہوں گے، اس لیے ان کی چھوٹی سی غلطی بھی ان کو مشکوک بنا سکتی ہے۔ ہاں تو میں سمجھ جاؤں پھر یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ انل نے ایک ہاتھ ہوا میں ہاتھ اٹھائے تعصب ظاہر کیا۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اب کمرے میں اس لڑکی کے آنے کے بعد کیا کرو گے تم؟ انل نے مشروب کا گھونٹ بھرا۔ جو انہوں نے سوچا ہے اس کا الٹ کروں گا۔ مجھے پتا ہے میری یہ ویڈیو لائیو چلے گی۔ پرسوچ لہجے میں جواب دیا اور گلاس میں موجود مشروب ایک سانس میں ہی اپنے اندر انڈیل لیا۔ گاڑی ہلکی سی چرچراہٹ کے بعد رکی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھی اب پاگلوں کی طرح گردن ارد گرد گھما رہی تھی، جبکہ سیاہ پٹی آنکھوں پر بندھی ہونے کے باعث گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں پہ بندھی یہ پٹی مختلف مقامات پر اتاری گئی تھی، لیکن اس وقت اس کے ساتھ ایک لڑکا کمر پر پسٹل رکھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ اب کہیں پہنچے تھے۔ خوف سے دل لرز رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگی اور یہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ذہن خوف کے زیر اثر مفلوج ہو رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز ابھری اور پھر کسی نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی سے اتارا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس کی آنکھوں سے پٹی کو پھر سے ہٹا دیا گیا۔ اچانک سے تیز روشنیوں نے آنکھوں کو چندیا دیا۔ وہ بھاری نکلی پرکوں اور میک اپ سے اٹی آنکھوں کو زور سے مینچ چکی تھی۔ گاڑی سے اترنے والے دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا اب اس کے ہاتھ کھول رہا تھا، جبکہ دوسرا اس کو پسٹل دکھاتے ہوئے خبردار کر رہا تھا۔ جوائے نے ایک اچٹتی نگاہ اس شاندار عمارت پر گھمائی جس کی راہداری پر اب وہ دونوں لڑکوں کے ہمراہ ان کے درمیان میں چل رہی تھی۔ اونچی ہیل اور کٹ دار میکسی سے باہر نکلتی ایک ٹانگ کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ پسٹل دکھانے والے لڑکے نے بڑے انداز میں اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر رکھا تھا۔ راہداری سے آگے آتے ہی جیسے اس اندھیری رات میں بھی بہار کا سا سما تھا۔ منگولا کے وسیع لان کا منظر سحر پھونک رہا تھا۔ وہ کیا کوئی بھی دیکھتے ہی پہچان جاتا کہ یہ کوئی بہت بڑی تقریب تھی۔ وہ لڑکے اب اس کے ہمراہ چلتے ہوئے راہداری سے تھوڑا آگے آنے کے بعد رک چکے تھے۔ شاید وہ یہاں کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد ایک مغربی شخص ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے جیسے فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا
اس کی جوائے پر ٹکی آنکھیں سکڑتی جا رہی تھیں اور پیشانی پر پڑے شکن گہرے ہو رہے تھے۔ تیز تیز ڈگ بھرتا وہ شخص اب لال بھبو کا چہرہ لیے ان تینوں کے سامنے تھا۔ یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ کون ہے یہ؟ بروس غصے میں دانت پیستے ہوئے دونوں لڑکوں پہ چڑھ دوڑا۔ وہی لڑکی ہے جو آپ نے منگوائی تھی اور شیون باس نے جس کو یہاں لانے کا کہا تھا، برجستہ جواب آیا۔ وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے جو وہ بآسانی سمجھ رہی تھی۔ وہ یقیناً کسی اور کی جگہ یہاں غلطی سے آ گئی تھی، اس لیے سامنے کھڑا اب ان دونوں لڑکوں پہ بھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے احمق کو، میں نے لیزا کا کہا تھا۔ بے ساختہ بروس کا ہاتھ اپنی پیشانی کو پیٹ گیا۔ دونوں لڑکے اب ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے، جبکہ بروس اب غصے میں جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ تیزی سے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں نچانے کے بعد وہ موبائل کو کان سے لگائے غصے میں اب دوسری طرف موجود نفس کے فون اٹھانے کا منتظر تھا۔ اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ یہ کس کو بھیجا ہے؟ لیزا کہاں ہے؟ دوسری طرف سے جس نے بھی فون اٹھایا تھا بروس اس پر سخت لہجے میں برس پڑا۔ مطلب لیزا ہی بھجوائی ہے؟ شیون نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ لیزا نہیں ہے، کس کو اٹھا کے بھیج دیا؟ سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ بروس کا غصہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بروس نے فون کو کان سے ہٹائے کرخت لہجے میں جوائے سے پوچھا۔ جوائے جو کان کھڑے کیے اس کی باتیں سمجھ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا کے تینوں کی طرف دیکھا۔ جوائے گھٹی سی آواز میں اپنا نام بتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیون کو کچھ سمجھاتا، وہ خود ہی سمجھ گیا تھا کہ لیزا کی جگہ وہ نئی لڑکی مینگولے پہنچ گئی ہے۔ اوہ، لگتا ہے لڑکیاں ایکسچینج ہو گئی ہیں۔ شیون کی پریشان کن آواز ابھری۔ مجھے لیزا ہی چاہیے، بروس نے چبا چبا کے غصے میں کہا۔ دیکھو بروس، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ لیزا 2 گھنٹے پہلے اس لڑکی کی جگہ دوسرے ہوٹل پہنچ چکی ہے اور کلائنٹ کی کال آ چکی ہے مجھے۔ تو میں کیا کروں اب؟ میرا کیا؟ ہاں؟ بروس کی آواز مزید اونچی ہوئی۔ دیکھو میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تم اس لڑکی سے کام چلاؤ۔ یہ ایک دم فریش۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ بروس نے فون کو کان سے دور کیے چیخ کے اس کی بات کو کاٹتے ہی فون بھی کاٹ دیا۔ ایک ابرو چڑھائے جانچتی نگاہ جوائے پر ڈالی۔ شیون کی بات غلط نہیں تھی۔ میرون گاؤن میں ملبوس سامنے کھڑی یہ لڑکی لیزا کی طرح حسین و جمیل تو نہیں تھی، مگر بلا کی پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی سیاہ بڑی آنکھیں اس کے عام سے نقوش پر بھاری تھیں۔ قد متوازن ہونے کے باوجود جسامت کا سڈول پن اسے منفرد بنا رہا تھا۔ بروس نے گہری سانس باہر انڈیلی، خون خوار نگاہوں سے لڑکوں کو گھورا۔ اسے فی الحال میرے کمرے میں لے کے چلو، پھر بتاتا ہوں میں آگے۔ سامنے کھڑے لڑکے کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حکم صادر کیا اور آگے چل پڑا۔ وہ دونوں لڑکے جوائے کے ہمراہ اسی کی تقلید کر رہے تھے۔ جوائے بے بسی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی اور اب یہ بھیڑیے اس کے ساتھ آگے کیا کرنے والے تھے۔ یہ خوف ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سورج پورے جوبن میں آسمان پر چمک رہا تھا۔ تیز شعاعیں کراچی شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھیں۔ ایلیمنٹری بوائز اسکول کی اس سرخ اور سفید عمارت میں اس وقت لڑکوں کا بے ہنگم شور گونج رہا تھا۔ یہ شاید اسکول کی ریسیس کا وقت تھا۔ ان گنت ایک ہی قطار میں بنے کمروں والے اس اسکول کا یہ 6ٹھی جماعت کا کمرہ تھا۔ لکڑی کے اوپری پھٹے والے لوہے کے ڈیسک افقی قطاروں میں لگے تھے۔ سفید روغن والی دیواروں پر کاغذ کے بنے چارٹ جگہ جگہ دیواروں پر چسپاں تھے۔ سامنے کی دیوار پر سیاہ بورڈ نصب تھا جس کے نیچے سفید رنگ کے چوک بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت کمرہ جماعت میں اودھم مچا تھا۔ کچھ لڑکے بھاگ دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو چوک مار رہے تھے، کچھ ڈیسک کے اوپر بیٹھے ٹفن کھولے کھا رہے تھے۔ ان سب میں وہی تھا جو کتاب کھولے انہماک سے پڑھنے میں مگن تھا۔ یاور ملک کی بدولت وہ پھر سے اسکول میں آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے برہان اور فائقہ کی طرح کسی انگلش میڈیم نجی اسکول میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ یہ کراچی کا سرکاری اسکول تھا۔
دران نے آدھا سال گزرنے کے بعد داخلہ لیا تھا۔ اسے اسکول آتے مہینہ ہو چکا تھا، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھا اپنا پڑھتا رہتا تھا۔ کچھ لڑکوں نے پہلے پہل اس کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی، مگر اس کے کم بولنے کے باعث پیچھے ہٹتے گئے۔ لڑکوں کے شور میں اچانک سکوت جماعت کا دروازہ زور سے دیوار میں لگنے کی وجہ سے آیا۔ توصیف تیوری چڑھائے آگے بڑھا۔ وہ ان کی جماعت کا نہ صرف مانیٹر تھا بلکہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کا اکلوتا سپوت بھی تھا۔ جماعت کیا، اسکول کے تمام لڑکے اس سے ڈرتے تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اسکول میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ توصیف کے غصے سے درمیانی قطار میں موجود تیسرے ڈیسک پہ بیٹھے انل یوسف کو ایک جھٹکے سے گریبان سے تھام لیا۔ کھڑا ہو جا، روبدار آواز میں وہ انل کو حکم صادر کر رہا تھا۔ انل نے گھور کے دیکھا مگر اٹھا نہیں۔ توصیف کے ساتھ کھڑے لڑکے ہاتھوں میں بلے اور ہاکی اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ شاید اسکول کے میدان میں کھیل رہے تھے اور اب انل کی شکایت ملنے پہ یہاں آئے تھے۔ اسکول میں موجود ہر پانی کے کولر کے ساتھ اسٹیل کا ایک عدد گلاس زنجیر سے باندھا گیا تھا، لیکن انل کو عیسائی ہونے کے باعث اس گلاس میں پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ کھڑا ہو، سنا نہیں؟ توصیف تیکھی آواز میں دھاڑا۔ پوری جماعت کے لڑکے اب سب مصروفیت چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ تھے۔ دران نے کتاب پہ سے سر اٹھایا، ڈیسک پہ بیٹھے معصوم صورت لڑکے کو دیکھا جو توصیف کے مقابلے میں ناتواں تھا، لیکن وہ اس سے دب نہیں رہا تھا۔ کولر کے گلاس میں پھر سے پانی پیا تم نے؟ توصیف نے غصے میں ناک پھلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پیا، وہ سب کے لیے ہے، وہاں پہ نہیں لکھا کہ صرف مسلمان لڑکے پی سکتے ہیں۔ انل نے برابر تیوری چڑھائی۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا؟ کتنی دفعہ سمجھایا ہے تجھے؟ لگتا ہے بات تیری کھوپڑی میں گھستی نہیں ہے۔ توصیف نے اس کے گریبان پر اپنی گرفت مزید بڑھا دی۔ انل کی گریبان چھڑوانے کی ساری کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ توصیف نے ایک جھٹکے سے اسے ڈیسک سے نیچے گرایا۔ اب وہ اس کے گریبان کو تھامے باقاعدہ اسے مار رہا تھا۔ پوری جماعت تماشا دیکھ رہی تھی، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انل کو چھڑواتے۔ توصیف اسے زمین پر لٹائے مسلسل اس کے چہرے پہ مکے جڑ رہا تھا۔ دران ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں اور آنکھیں غصے میں سکڑ گئی تھیں۔ تیز تیز ڈگ بھرتا وہ ایک سیکنڈ میں توصیف کے سر پہ کھڑا تھا۔ توصیف نے مکہ جڑنے کے لیے بازو اٹھایا اور اب کی بار بازو نیچے نہیں آیا، ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ غصے سے گردن گھما کے دیکھا، دران پیشانی پہ بل ڈالے کھڑا تھا۔ وہ دکھنے میں دبلا پتلا تھا، لیکن طاقت اتنی تھی کہ توصیف اپنی پوری قوت کے باوجود ہاتھ نہیں ہلا پا رہا تھا۔ تو کون ہے بے؟ توصیف نے غراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ اب قوت لگانے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لڑکے توصیف کی حالت پر دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اس کا گریبان چھوڑو، دران نے سنجیدگی سے مگر ٹھہرے لہجے میں حکم دیا۔ چلو، ایک اور ٹڈی کو زکام ہو گیا۔ توصیف نے استہزائیہ مسکراہٹ سجائے تمسخر اڑایا۔ تو بولتا بھی ہے رے، میں تو سمجھا گونگا ہے تو۔ توصیف کے تمسخرانہ انداز پر پوری جماعت میں کہے گونج اٹھے۔ چپ چاپ جا اور باقی لڑکوں کی طرح اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ، سمجھا؟ نہیں تو اس سے پہلے تیری کھوپڑی کھول دوں گا، توصیف نے بڑے روب سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ دران نے ایک نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی اور پھر دوسری انل کے گریبان پر۔ اگلے ہی لمحے وہ پاس کھڑے لڑکے کے ہاتھ سے بلہ چھین کر توصیف کے سر پہ مار چکا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سرمئی روشنی لائنز ایریا کی تمام عمارتوں کو ہلکی ہلکی ہوا سے ٹھنڈک بخشنے لگی تھی۔ چوتھی منزل کے اس فلیٹ میں خاموشی چھائی تھی۔ مریم کسی پڑوسی کی طرف تھی، جاوید کھیلنے گیا تھا، میری کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایسے میں وہ چھوٹے سے کمرے میں موجود بکھرے بال، پزمردہ صورت اور ہلکے زدہ آنکھوں کے ساتھ پلنگ پر اپنے دوپٹے کی تلاش میں تکیے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ ہلکے زرد رنگ کے جوڑے میں اداس آنکھوں کے نیچے موجود گالوں پر زردی جھلک رہی تھی۔ گھنگریالے سیاہ بال اوپر کو پھولے ہوا میں دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ اس دن چھت کی ملاقات کے بعد 4 ماہ اور 3 دن گزر گئے تھے۔ دران اسے پھر کبھی یہاں نظر نہیں آیا تھا۔
وہ ملاقات اس کی پہلی ملاقات تھی، لیکن وہ اس کے سحر میں ایسی جکڑی گئی کہ چاہ کر بھی نکل نہیں سکی۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ انسان نہیں جنات میں سے تھا، اور وہ آسیب زدہ ہو گئی ہے۔ دماغ نے دل کی بہت کلاس لی، ہر جتن کر ڈالے، پر وہ ایسا بغاوت پر اترا کہ ہر چیز میں، ہر چہرے میں اسی کا عکس تلاشنے لگا۔ دل میں وسوسے گھر کرنے لگے، کیا پتا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہو۔ اس کی اس آسیب زدہ حالت کی اس کے دل کے بعد سنینا کو خبر تھی۔ ہر پل کا ساتھ اور دوستی تھی، اس کی بدلتی حالت کیسے چھپ سکتی تھی؟ اور آج وہ تنگ آ کر انو سے اس کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سنینا کے پوچھنے پر وہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہی ہے۔ پاگل مت بنو جوئے، رک جاؤ سمجھی۔ سنینا نے اس کے بازو کو پکڑ کے پوری قوت سے اپنی طرف گھمایا۔ وہ جو دوپٹہ اٹھا کے گلے میں ڈالنے والی تھی، گھوم کے سنینا کے روبرو ہوئی۔ اگر رکوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی، سپاٹ لہجے میں وسوخ سے کہا۔ ایک منٹ یہ تو سوچو، انو کیا سوچے گا؟ تم اس لڑکے کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ سنینا نے رسان سے سمجھایا۔ کہہ دوں گی کہ یہ تو میں خود نہیں جانتی کہ میں اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہوں، برجستہ جواب دیا۔ آہستگی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا، پلنگ پہ سے دوپٹہ اٹھا کے گلے میں ڈال لیا۔ جوائے، یہ تو جانتی ہو نا کہ وہ مسلم ہے؟ سنینا نے سینے پر ہاتھ باندھے سوال کیا۔ وہ اب اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی، نگاہیں چرائیں، پلکیں پھڑ پھڑائیں۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ وہ عیسائی ہے؟ نہیں کہا، پر تم گناہ کر رہی ہو، ابا کو پتہ چلے گا تو؟ سنینا تنک کے پھر سے روبرو ہوئی۔ مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ گناہ کیسا؟ جوائے نے اب کی بار غصے سے نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑی۔ مطلب یہ کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو، سنینا نے ایک سانس میں کہا۔ سنینا کی آنکھوں میں گاڑی اس کی آنکھیں پھر سے زاویہ بدلنے لگی۔ نہیں، سخت لہجے میں فوراً اس کی بات کو رد کیا۔ جھٹلاؤ مت مجھے، پاگل نہیں ہوں میں، بہن ہوں تمہاری۔ ہر کسی کے تو نہیں، لیکن تمہاری آنکھیں پڑھنا میں جانتی ہوں۔ تم پاگل ہو چکی ہو اس لڑکے کے لیے، اور یہ پاگل پن اب شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے مجھے۔ سنینا دو ٹوک لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ نہیں، تم غلط ہو، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اور محبت یوں نہیں ہوتی۔ گڑبڑا کے اس کی بات کی نفی کی۔ تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ تم سے 2 سال چھوٹی ہوں، پر بچی اب میں بھی نہیں ہوں۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں، تم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہو۔ سر شام بالکنی کے چکر، دوپہر کو ہنا کے گھر کے بلا وجہ چکر، سنسان چھت پہ جانا، اور اب کیا کرنے جا رہی ہو؟ انو سے اس کے بارے میں پوچھنے جا رہی ہو؟ سنینا نے پیشانی پہ بل ڈالے اسے آئینہ دکھایا، جو شاید اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ سنینا نے گہری سانس لی، محبت سے اسے قریب کیا۔ جوائے، یہ کھائی ہے، تم گری نہیں ہو ابھی اس میں، پلٹ آؤ، اسے بھول جاؤ۔ وہ اجنبی تھا، ایک دن اتفاق سے ملاقات ہوئی تم دونوں کی، اور بس۔ سنینا نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اب اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی سنینا، مجھے تو انو سے بس یہ پوچھنا ہے کہ وہ زندہ تو ہے نا؟ وہ اس دن چھت سے چھلانگ لگانے والا تھا تو؟ جوائے نے سر کو جھٹکتے ہوئے چڑ کے وضاحت دی، اور اگر انو نے کہا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ سنینا کے جملے کو مکمل نہیں کر سکا۔ جوائے اسے تھپڑ مارنے کے بعد اب مجسم بنی کھڑی تھی، جبکہ سنینا گال پہ ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی نگل گئی، اور پھر آواز گونجی، پر اعتماد، وہ مر نہیں سکتا۔ دلگیر لہجہ تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور تیز تیز قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔